بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں اظہار وِد قاسم۔ انسان شاید اس دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جو ہر وقت اپنے گرد و نواح کی حقیقت کو جاننے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ انسان نے اس کائنات کے آغاز کے بارے میں جاننے کی بہت کوشش کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں ہمارا اسلام اور آج کی سائنس کیا کہتی ہے۔ اس کائنات کا آغاز کیسے ہوا؟ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے اس بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ تخلیق کائنات کے قرآنی اصولوں میں سے ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ اس کائنات کے آغاز میں ہر چیز ایک اکائی کی شکل میں تھی۔ سب چیزیں ایک ساتھ اکٹھی تھیں جن کو بعد میں مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ پھر اس کائنات کا آغاز شروع ہوا۔ قرآن مجید میں اس حقیقت کو سورہ انبیاء میں بیان کیا گیا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے انہیں کھولا؟ قرآن مجید میں 1400 سال قبل تخلیق کائنات کی یہ حقیقت عرب معاشرے پر بیان کر دی گئی تھی کہ وہ اس حقیقت کے بارے میں سوچیں۔ کائنات کی تخلیق کے وقت اس کا تمام مادہ جو کہ ایک اکائی کی شکل میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس اکائی کو توڑا اور اس کے نتیجے میں اس کائنات کے پست و بالا کو وجود میں لایا گیا۔ اس وقت چاند، تارے، سورج اور ہماری زمین سب ایک اکائی کی صورت میں تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا اور بے شک ہم وسعت اور قدرت دینے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا تو ہم کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس بارے میں سائنس کیا کہتی ہے۔ ہزاروں سالوں تک سائنس نے اس پر تحقیق کی اور آخرکار اس بارے میں سائنس کا یہ کہنا ہے کہ کائنات کے وجود میں آنے سے قبل تمام مادہ ایک سوئی کے 1000ویں حصے کے برابر ایک جگہ قید تھی۔ تمام مادہ ایک دھماکے جیسی صورتحال کے بعد انتہائی تیزی کے ساتھ ایک دوسرے سے دور ہونے لگا۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی، اس لیے کائنات تیزی سے پھیلنے لگی۔ اس دھماکے کو بگ بینگ کا نام دیا گیا۔ یہ انگلش کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بہت بڑا دھماکہ۔ چنانچہ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ بگ بینگ کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی۔ آج اس دھماکے یعنی کائنات کے آغاز کو 13.8 ارب سال ہو چکے ہیں۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی کیسے کائنات کی ایج بتا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں ہبل خلائی دوربین نے دیا۔ سن 1920 کی دہائی کے آخر میں امریکی ماہر فلکیات ایڈوین ہبل نے ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم دریافت کی۔ ہبل نے مشاہدات کیے جن کی ترجمانی انہوں نے یہ بتاتے ہوئے کی کہ دور ستارے اور کہکشائیں زمین سے ہر سمت بڑھ رہی ہیں۔ مزید یہ کہ فاصلے کے تناسب میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک ایسی دریافت جس کی تصدیق ہبل کے زمانے سے متعدد بار کی جانے والی پیمائش سے ہوئی۔ ان نتائج کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں وسعت آ رہی ہے، یعنی وہ پھیلتی جا رہی ہے۔ پھیلتی ہوئی کائنات کا ہبل کا مفروضہ کچھ نتائج اخذ کرتا ہے۔ ایک یہ کہ پچھلے وقت میں کائنات زیادہ کنجسٹڈ تھی۔ اس نتیجے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کائنات میں موجود تمام مشاہدہ کیے ہوئے مادے اور توانائی کا آغاز ابتدائی طور پر ایک بہت ہی چھوٹے اور لامحدود گرم ماس میں کیا گیا تھا۔ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جسے بگ بینگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پھر اس نے مادے اور توانائی کو ہر سمت میں پھیلاتے ہوئے بھیجا۔ مسلسل 10 دن تک ہبل سپیس دوربین نے بڑے ڈیپر کے قریب آسمان کے ایک چھوٹے سے راستے پر توجہ مرکوز کی اور سینکڑوں کہکشاؤں کا انکشاف کیا جن کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ ہبل کی ڈیپ فیلڈ فوٹوگراف ہے جس میں روشنی کا عملی طور پر ہر داغ یعنی ایک سپیک ایک خلائی کہکشاں ہے۔ ان ستاروں کا مجموعہ دکھاتا ہے کہ بگ بینگ کے بعد 1 ارب سال سے بھی کم وقت میں تشکیل پائے ہیں۔ 1991 میں شروع کیے گئے کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ایکسپلورر یعنی COBE کوب سیٹلائٹ نے اس بات کی تصدیق کی کہ بیک گراؤنڈ ریڈیشن فیلڈ میں کائنات کے لیے بگ بینگ نژاد کی پیش گوئی کردہ اسپیکٹرم بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی حیرت انگیز بات ہے کہ آسمان پر نظر آنے والے ستاروں میں سے اکثر ستارے ایسے ہیں جو ختم ہو چکے ہیں، یعنی وہ ستارے اب اس کائنات کا حصہ نہیں ہے۔ یہ بات سن کر کچھ لوگ حیرت کا شکار ہو جاتے ہیں اور سوال کرنے لگتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب کچھ یوں ہے کہ اس کائنات میں سب سے تیز رفتار چیز روشنی ہے جو 1 سیکنڈ میں 299,792 کلومیٹر یعنی 2,99,792 کلومیٹر سفر طے کرتی ہے۔ اگر کوئی چیز زمین کے گرد روشنی کی رفتار سے سفر کرے تو وہ 3 سے 4 چکر لگائے گی۔ اس طرح چاند کے زمین کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کی روشنی 1 سیکنڈ میں زمین پر پہنچتی ہے اور سورج کی روشنی 8 منٹ 20 سیکنڈ میں زمین پر پہنچتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سورج کتنی دور ہے۔
رات کے وقت آسمان پر ہمیں بے شمار ستارے نظر آتے ہیں۔ ان ستاروں میں سے جو ستارہ ہمیں زیادہ روشن اور بڑا دکھائی دیتا ہے وہ زمین سے 4.5 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے، یعنی وہاں سے ہم تک روشنی پہنچنے میں 4.5 سال لگتے ہیں۔ ہبل اسپیس دوربین سے پرانی کہکشاؤں کی تصویریں ملی ہیں، وہ زمین سے 13.8 ارب نوری سال دور واقع ہے۔ نوری سال وقت کا پیمانہ نہیں بلکہ اس سے فاصلے کی پیمائش ہوتی ہے۔ ایک نوری سال کا فاصلہ تقریباً 10 کھرب کلومیٹر کے برابر ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ جہاں ایک نوری سال 10 کھرب کلومیٹر کے برابر ہے تو 13.8 نوری سال کتنے کلومیٹر کے برابر ہوں گے۔ اب ہم کائنات کے وجود میں آنے کے بعد حالات کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ 13.8 ارب سال پہلے نہ سورج تھا، نہ یہ سیارے تھے، نہ ستارے تھے اور نہ ہی یہ کہکشاں تھے جو کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں۔ دھماکے کے بعد جب سب کچھ بکھر گیا تو کئی ستارے آپس میں کشش کی وجہ سے جھرمٹ کی شکل اختیار کر گئے۔ اسی دوران زمین بھی وجود میں آئی اور سورج بھی۔ اس آغاز کے بعد چھوٹے جانداروں کے بننے کا عمل شروع ہوا، یعنی بیکٹیریا سے شروع ہونے والا عمل بہت سے دوسرے جانداروں کی تشکیل کا بھی سبب بنا۔ پھر خشکی پر رہنے والے جاندار بنے، اس کے بعد پانی میں رہنے والے جاندار بنے اور زندگی کا آغاز ہوتا چلا گیا۔ اس معلومات اور تیز ٹیکنالوجی کے باوجود انسان بہت سے سوالوں کے جواب حاصل کرنے سے قاصر ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سائنسی تحقیق کے ارتقاء کے بارے میں مختلف سائنسدانوں نے کیا تھیوری پیش کی۔ 1687 میں مشہور سائنسدان آئزک نیوٹن نے کائنات کے تصور کے بارے میں کہا کہ کائنات جامد اور غیر متغیر ہے۔ اس بات کو کافی عرصہ تک تسلیم کیا جاتا رہا۔ اس کے بعد ایک سائنسدان البرٹ آئنسٹائن نے اپنی تھیوری پیش کی۔ 1915 میں اس نے کائنات کے بارے میں تھیوری پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس زمین پر کشش کی فورس بھی موجود ہے۔ اس نے آئزک نیوٹن کے نظریے کو کافی حد تک غلط کہا لیکن خود کوئی نظریہ نہ دے سکا۔ اس کے بعد 1929 میں ایڈوین ہبل نے پہلی بار اپنی تھیوری پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ دنیا غیر متغیر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد 1965 میں امریکہ کے 2 سائنسدانوں نے اپنی تھیوری پیش کی جس میں انہوں نے کہا کہ کائنات ایک دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے۔ یہ بات اب تک مانی جاتی ہے کہ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی جسے بگ بینگ کہتے ہیں۔ اس تھیوری کو اب تک کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔